آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا، کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جیل میں مر جاؤں گا مگر غلامی قبول نہیں کروں گا۔ 180 ڈگری کے تناسب پہ موجود یہ دو انتہائی متضاد بیانیے سیاست کا کل حجم ہے۔ مذاکرات کی نوعیت تحریک انصاف کا بطور سیاسی جماعت مستقبل اور قیدی نمبر 804 کا ملٹری ٹرائل۔ سیاست کی موجودہ کیفیت کے وہ زاویے ہیں کہ جن کی بنیاد انہی دو بیانیوں پر کھڑی ہے۔ فوج کا کڑے اور بلا تفریق احتساب کا عزم، دیگر اداروں کو بھی خود احتسابی کی ترغیب۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا مقدمہ بطور ٹیسٹ کیس، خود احتسابی کے نظام سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹنے اور عمران خان کے فوجی تحویل میں دیے جانے کے خدشات پر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا کا دو ٹوک موقف۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی طویل پریس کانفرنس کا لب لباب ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے واضح کیا ہے کہ فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، نہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت ہے، نہ مخالفت۔ پاک فوج خود احتسابی کے نظام پر یقین رکھتی ہے۔ یہ نظام انتہائی شفاف اور مضبوط ہے۔ اس سے قبل کی جانے والی پریس کانفرنس میں ادارے کی جانب سے بلا واسطہ طور پر سیاسی جماعت کو پیغام دیا گیا اور بار بار دیا گیا۔ نومے کے کرداروں کو گزشتہ 1 سال سے کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم ہر پریس کانفرنس میں دہرایا گیا۔ 3 دن قبل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے، جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس نقطے پر بھی روشنی ڈالی کہ فیض حمید پر یہ الزام ہے کہ مخصوص سیاسی عناصر کی ایما پر قانونی اور آئینی حدود سے تجاوز کیا۔ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدہ لیتی ہے۔ فیض حمید کا تعلق کن سیاسی عناصر سے رہا ہے، یہ کھلا راز ہے، جس کا تذکرہ ادارے کی صفوں میں بھی کھل کر ہوا ہے اور جماعت میں کوئی پردہ نہیں رکھا گیا۔ عمران خان پہلے اس احتساب کے عمل کو خوشائند کہتے رہے، پھر یہ خدشہ ظاہر کرنے لگ گئے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا سارا ڈرامہ انہیں فوجی عدالت لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ فیض حمید کو ان کے خلاف عدم آب گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم ماضی میں عمران خان نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے انٹیلیجنس چیف تبدیل ہو جب تک یہ سردیاں نہ گزر جائیں، کیونکہ انٹیلیجنس چیف حکومت کی آنکھیں اور کان ہوتا ہے۔ ایسا ہی حوالہ انٹرویو میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی دے چکے ہیں۔ رابطے تھے آپ سب کے جنرل فیض سے؟ نہیں، میرا تو رابطہ جنرل فیض سے 2022 میں خان صاحب کا اپنا بھی رابطہ ختم ہو گیا تھا جنرل فیض کے ساتھ۔ میرے کوئی رابطے نہیں ہوئے بیچ میں۔ ویسے میں تو سچا آدمی ہوں، نہ میں ڈرتا ہوں، نہ مجھے خوف ہے۔ بیچ میں مجھے کئی دفعہ جنرل فیض کا ایسا رابطہ ہوا، مجھے میرے پاس نمبر وہ چینج ہو کے فون آ جاتا، میسج آ جاتا، تو اوکے گاٹ اٹ اس آتا تھا۔ لیکن خان صاحب نے 2022 میں ہی میری اس کے مطابق جو ہے جنرل فیض سے خود بھی رابطہ چھوڑ دیا، تو ہمارے رابطوں کی تک نہیں بنتی۔ ہم فالو کرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی کہہ رہا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا جو ہے گورننس کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے کہ جی ایسا ہونا چاہیے، تو آگے سے میں جواب دے رہا تھا، تجویز دیتے تھے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا اوکے گاٹ اٹ اوکے۔ تو وہ آپ کے سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھتے تھے؟ دلچسپی نہیں، ظاہری بات ہے جماعت کے معاملات میں۔ میری بات سنیں، گویا آج کی پریس کانفرنس میں ایک بار پھر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے جرم اور اس جرم کے میں شامل سیاسی عناصر اور سیاسی عزائم کا ایک بار پھر احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی پریس کانفرنس میں بار بار باور کرائی گئی ہے کہ ادارے کے پاس فقط الزامات نہیں، ثبوت اور شواہد موجود ہیں۔ یہ پریس کانفرنس ایک ایسے وقت میں اہمیت کی حامل ہے کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نہ صرف ملٹری ٹرائل کی خبریں گردش میں ہیں، بلکہ عمران خان پہلے وربلی اور اس کے بعد تحریری طور پر ان خدشوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملٹری کورٹس ٹرائل کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 9 اور 10 مئی کے مقدمات کے لیے انہیں فوجی تحویل میں دینے کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پٹیشنر کو فوجی تحویل میں دے کر ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پٹیشنر خود بھی اس سے قبل اس بات کا خدشہ ظاہر کر چکا ہے کہ جو میڈیا میں رپورٹ ہوا چند ہفتے قبل ایک سینئر ریٹائرڈ فوجی افسر کو ملٹری کسٹڈی میں لے لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریٹائرڈ فوجی افسر پٹیشنر کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتا ہے۔ ریٹائرڈ فوجی افسر کے وعدہ معاف گواہ بننے پر پٹیشنر کو فوجی تحویل میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان کو سویلین کورٹس کے دائرہ اختیار میں رکھنے اور فوجی تحویل میں دینے سے روکنے کے احکامات دیے جائیں۔
गुज़िश्ता रोज रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाकर दरख्वास्त रद्द कर दी थी कि किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी शिकवा किया गया कि ISI का डायरेक्ट बॉस कौन होता है। आपने उस वक्त के वजीर आजम का जिक्र नहीं किया। उनका कहना था कि कोई भी शख्स किसी फर्द को जो आर्मी एक्ट के ताबे हो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। शवाहिद मौजूद हैं। सियासत में कैदी नंबर 804 की गुंजाइश फिलहाल मुमकिन नहीं दिख रही। ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चलें या किसी मुकदमे में अदालतें मजीद सजा का तयन करें। हर दो सूरतों में इमरान खान को कैद जिंदान में रखना जरूरी है। अब यह तयन कौन करेगा कि इमरान खान पर आर्मी एक्ट लागू किया जाए या अदालती फैसले। राना सनाउल्लाह का यह कहना है कि इमरान खान का मुलव्विस होना साबित होता है तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब या वफाकी हुकूमत किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आर्मी एक्ट के तहत इंक्वायरी बोर्ड को इसकी पहले से कानूनी इजाजत है। जबकि तहरीक इंसाफ को कवी यकीन है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल मुमकिन ही नहीं। ये एक बयानिया है और इससे जुड़े मुहर्रकात हैं। दूसरा बयानिया कैदी नंबर 804 का है। इमरान खान का कहना है कि मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़ा होने की जुर्रत कैसे की। मैं वाज़े कर दूं कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए। साबिक वजीर आजम का कहना है कि मुझे सबक सिखाने के लिए 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। 8 सितंबर को कौम अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकले। ये आपको गुलाम बना रहे हैं। आप जजेस को धमकियां दे रहे हैं। कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा कि जो आज किया जा रहा है। इमरान खान ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बलोचिस्तान का हवाला देते हुए कहा कि बलोचिस्तान में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ना होती तो वहां भी इतना ही क्राइसिस होता। इसका हल डंडे और बंदूकों में नहीं, हल ये है कि मुंतखब लोगों को आगे आने दिया जाए। बलोचिस्तान में पुतले बिठाने से मसाइल बढ़ गए हैं, हालात हाथ से निकल रहे हैं। अख्तर मैंगल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। आज ही के दिन तहरीक इंसाफ के जलसे से 2 दिन कबल वफाकी दारुल हुकूमत में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सेनेट में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल की कसरत राय से मंजूरी पर तहरीक इंसाफ अरकान ने एहतजाज किया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश करते हुए कहा कि कायमा कमेटी दाखिला ने बिल की 6-1 से मंजूरी दे दी है, इसे फौरी मंजूर किया जाए। जबकि ऐवान बाला में मौजूद अली जफर का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। क्यों इतने खौफजदा हैं? अथॉरिटी को मिसयूज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने कभी शहर को महसूर नहीं किया। ये नहीं देखना चाहते कि लीडर के जेल में होते ये पार्टी जलसा करे। ताहम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हर सूरत 8 सितंबर को जलसा करने का ऐलान कर दिया है। एक जाने मुज़ाकरात का चर्चा है, दूसरी जाने मिलिट्री ट्रायल की बाज़गश्त है। सबसे अहम किरदार तीसरे फरीक का है। क्या सालिम सियासी जमात को 2 मुतजाद बयानियों की भीड़ चढ़ाया जा सकता है? बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक तर्जुमान रऊफ हसन साहब। रऊफ हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। Always a pleasure to have you amongst us back once again. Thank you, very kind. But sir, परसों कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ा वाज़े पैगाम आया सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। आज DG ISPR की प्रेस टॉक भी बड़े वाज़े तौर पर कड़े एहतसाब की बात कर रही है और इस एहतसाब की जद में मुझे नहीं लगता कि अब कोई शक रह गया है कि इसमें आपके कायद, आपके लीडर इमरान खान भी आएंगे। थैंक यू। अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है कि एहतसाब की बात हो रही है इस मुल्क में, बिकॉज हमारी पार्टी का तो एक बड़ा एक बेसिक डिमांड रहा हुआ है और ख़ासकर वो तबका जो कि एहतसाब से बाला तर रहा है, उनको भी एहतसाब में उनकी भी अकाउंटेबल उनको करना चाहिए। तो ये खुशाइंद बात है अगर ये एक अदारे में हो रही है, इंट्रोड्यूस की है उन्होंने और वो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसकी रेप्लिकेशन में पाकिस्तान के बाकी तमाम अदारों को भी ये एहतसाब का जो एक ट्रेडिशन है वो कायम करनी चाहिए। हमें इससे बिल्कुल खौफ नहीं है कि जी कौन इसकी ज़द में आता है, कोई नहीं आता। एज लॉन्ग एज अकाउंटेबिलिटी जो है वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबिलिटी जो है वो अकाउंटेबल हो। So it is very well likely कि खान साहब को भी लिया जा सकेगा। Have you looked into the process कि by the way इसके लिए ऑफिशियल अप्रूवल मांगी जाएगी पंजाब हुकूमत की या इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस जो है वो लंबा प्रोसेस है, उसके लिए कोर्ट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, उसमें जो पार्लियामेंट जो प्रोविंशियल असेंबली है उसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद कोर्ट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। पूरा प्रोसेस जो ट्रांसक्राइब किया हुआ है इस वक्त जो है, हमें देखिए जो आपको इस निज़ाम में तो नहीं लग रहा कि कोई मुश्किल होगी? मरीम नवाज की हुकूमत से पूछा जाएगा। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं फील करता हूँ कि जी खान साहब को मिलिट्री कोर्ट तक ले जाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होगा। और उसके
نمبر 1 فورموسٹ جو ہے کہ یہ آئین کے مطابقت نہیں رکھتا, ان کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی اگر وہ خان صاحب کو لے کے جانا سب جوڈس میٹر رائٹ ناؤ, سب جوڈس میٹر ہے جی, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. نمبر 2 بات یہ کہ خان صاحب از نو آرڈنری, وہ جو آپ نے کیسز کا ذکر کیا جو وہاں ہیں وہ بھی سپریم کورٹ نے لٹکا کے رکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ شوڈ کم آؤٹ کلین آن دس, یا کیا وہ ملٹری کورٹس کو اپروو کرتی ہے یا ملٹری کورٹس کو اپروو نہیں کرتی. اب انہوں نے وہ ملٹری کورٹس کو اپروو بھی کر رہی ہے اور ملٹری کورٹس کو اپروو نہیں بھی کر رہی. آئی تھنک یہ اٹ ڈزنٹ بیہوو دا سپریم کورٹ کہ وہ اس قسم کا فیصلہ جو ہے اس کو ہینگ کرے, بلکہ ان کو دے شوڈ کم آؤٹ کلین. وہ دیکھیے ایک سال کی جنہوں نے وہاں پنشمنٹ ان کو کر رہی تھی, اس کے بعد ان کو وہ فری بھی کر دیا گیا, لیکن وہ اب کانوکٹس ہیں, وہ ان کو وہ مطلب ان کے اوپر وہ داغ لگ چکا ہوا ہے. اسی طرح باقی اور بھی لوگ ہیں. پولیٹیکل پلس اور انٹیوشن کیا کہہ رہی ہے سر؟ 12 اگست کو آلموسٹ اے منتھ, 1 ویک شارٹ آف اے منتھ جنرل فیض کو کسٹڈی میں لے لیا گیا. اس کے بعد 14 اگست کو سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو وہ غائب ہو گئے, اسٹل ایٹ لارج. سو یہ جس پیس کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں اور جس طرح ڈیٹیلڈ موقف, ادارہ جاتی موقف سامنے آ رہا ہے کہ کسی کو نہیں بخشا جائے گا, اینڈ اٹ انکلوڈز ملیشیس ایکٹرز, انیمیکل فورسز, دشمنان قوتیں, یہ سب انفاظ یوز کیا گیا ہے. اٹ انکلوڈز ایڈرز, ابیٹرز اور آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پوسٹ ریٹائرمنٹ سیاسی, the political role that he played. It is very much pointing your finger. What is your political pulse saying, sir? کہ یہ اب یہ مشکل وقت اور آنے والے عمران خان کے لیے. دیکھیے بیسیکلی ان کو جنرل صاحب کو سیف سٹی کے پروجیکٹ کے انڈر انہوں نے بالکل نمبر 2 بات ہے. بٹ رؤف صاحب آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ رائٹ ناؤ کہ جس طرح چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور جس فاسٹ ٹریک کے اوپر ہو رہی ہیں, ڈو یو سی کہ مزید سختی آنے والی ہے عمران خان کے لیے, اینڈ دس ول انیویٹبلی لینڈ ان ملٹری کورٹس؟ ڈو یو سی اٹ ہیپننگ سر؟ دیکھیے میں ذاتی طور کے اوپر فیل کرتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہوگا, مگر ہو جائے گا. لیکن اس ملک میں بڑے بڑے ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, میری بڑی بہت اسٹرانگ اوپینین ہے. لیکن یہ مطلب جو ایک تھنکنگ اس وقت نظر آتی ہے اس کے حساب سے شاید یہ بھی ہو جائے, لیکن I feel that نہیں ہونا چاہیے, and I also feel that it will be very damaging for the country. Within a matter of days maybe sir. آپ لوگوں کی بھی پولیٹیکل ٹائمنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے, سمری آف ایویڈنس ان کی آلموسٹ اختتام کو پہنچ گئی ہے. اس کے بعد ان کا باقاعدہ طور پر پری ٹرائل رپورٹ تیار ہوگی, دین officially he will be taken into his court martial will start. So it's a matter of days. آپ کی کوئی حکمت عملی ہے اس حوالے سے؟ ہم گئے ہوئے کورٹ میں گئے ہوئے پریمپٹیو ہے وہ, اس کے اوپر بھی 4 آبجیکشنز لگا کے انہوں نے واپس کر دیا. تو یہی انصاف کا جو یہی حکمت عملی ہے سر. اور اس کے علاوہ اور حکمت عملی دیکھیں, ہمارے پاس پارلیمنٹ کے اندر ہم پروٹیسٹ کریں گے, کوئی پروٹیسٹ سٹارٹ کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں جی, ہم لیگل فرنٹ کے اوپر اپنا بیٹل لڑ رہے ہیں, اپنی جدوجہد جاری ہے. اس کے علاوہ اب ہمارے جلسے جلوس بھی شروع ہو رہے ہیں. فارچونیٹلی آج ہمیں فارملی ان رائٹنگ no objection certificate مل گیا سائٹ کے بارے میں سر جانی. I hope that stands. That's a positive step. اگر وہاں بھی ہماری ایک جو اسٹرینتھ ہے, پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے, اس کی ڈیمونسٹریشن ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ اگر سب ذی ہوش لوگوں کو چاہیے کہ ٹیک اے اسٹیپ بیک, نہیں کانفرنٹیشن کو انکریز نہ کریں. کیونکہ ابھی آپ کو ملٹری کورٹس ہی نظر آ رہے ہیں, ابھی آپ کو اور سختی نظر آ رہی ہے آج کی پریس کانفرنس کے بعد. سختی خان صاحب کے اوپر کم ہوئی نہیں ہے کبھی بھی, پہلے دن سے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے میں تو دیکھ چکا ہوں. اچھا ٹیل می سر, جنرل فیض صاحب کتنا ڈیپلی انٹرینچ تھے آپ کے جماعت کے معاملات میں؟ میرے ان کے ساتھ سرسری قسم کے تعلقات تھے. میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. جب میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر تھا تو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے اوپر ایک سیل بنا تھا جو یہ ڈیل کرتا تھا کہ جی نیشنل پولیٹیکل ڈومین میں رہ کے ہم نے کس پالیسی کے اوپر کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. تو اس کو میں آئی واز دی فوکل پرسن آف دیٹ. اور اس میں جو ہماری میٹنگز ہوتی تھی اس میں آرمی چیف بیٹھتے تھے, اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھتے تھے, ڈی جی آئی ایس پی آر بیٹھتے تھے, اور ہماری طرف سے 5 یا 6 لوگ تھے. میں آئی واز ون آف دیم. تو اس وقت میری ان کے ساتھ ایک سرسری ملاقات ہوئی تھی. وہ جب آپ ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں, میرا خیال اس کی 6 یا 7 8 میٹنگز میں ہم لوگ ان کے ساتھ ملے گئے. تو ان کے ساتھ میرا ایک الیک سلیک جو تھی وہ اس کا ایک رشتہ تھا. اور ابھی ریزائن جو ہماری گورنمنٹ کے جانے کے بعد بھی میرا خیال 8 10 12 دفعہ ان کی طرف سے فون آیا ہے. میں تو پہلے حیران بھی ہوا تھا بیکاز میری ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں. ڈسکسنگ واٹ پارٹی nothing just relax like جو کیا حال ہے, how are you, ٹھیک ٹھاک ہے, سب ٹھیک جا رہا ہے, کیا حال ہے پارٹی کا, that kind. کوئی انسٹرکشنز نہیں دی؟ No instructions. سر بیکاز یہ بھی بات ہوئی تھی کہ جب آپ کو تحویل میں لیا گیا تھا کہ آپ کے لیپ ٹاپ سے بھی بڑی شواہد ملے ہیں. وہ پارٹی آفس کی تو الگ باتیں, فون کی بات کر رہے تھے, فون کی بھی, اینڈ سم گیجٹس دیٹ اپیرنٹلی آپ سے لیے گئے تھے اور پارٹی آفس سے آپ کے اٹھائے گئے تھے. سو اس میں بڑا کانکریٹ ایویڈنس پایا گیا ہے. اور کچھ میری جہاں تک معلومات ہے ایٹ لیسٹ 2 پولیٹیشنز ہیں آپ کی صفوں کے اندر, وہ ایکٹیولی انوالوڈ روابط کے اندر. آر یو اویئر آف اینی آف دس اینڈ یو نو؟ دیکھیے میرے بارے میں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے.
But the other two I'm talking about. مجھے نہیں پتا کہ کن کے بارے میں یہ میں نے نہیں پڑھی ہے. دوسری بات ہے کہ میرا فون تھا ان کے پاس انہوں نے 3 اس کی لیکس کی تھی جی. ایک وہ کرن تھاپر کے ساتھ جو میری کمیونیکیشن ہوئی ہے وہ, دوسرا راہل رائے چودھری ہیں جو کہ IISS کے جو ساؤتھ ایشین ریجن کا جو وہ سیکشن ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اس کو بھی انہوں نے را کا ایجنٹ بنا دیا تھا. اور تیسری تھی گرائن گرم کے ساتھ انہوں میری آئی تھنک 1 ایکسچینج. اس نے پوچھا کہ خان صاحب کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں, میں نے کہا نو. That is it. So یہ مطلب there's nothing. So far as I'm concerned basically I'm clean. باقی وہ مقدمہ چلائیں گے چلا لیں, ان کا اگر جی چاہتا ہے تو مقدمہ بھی چلا کے دیکھ لیجیے. اینڈ آپ کو آج یہ بیکاز آپ کو آج نہیں مخاطب کیا گیا انتشاری ٹولے کے حوالے سے یا کوئی اور اس طرح کے القابات سے, از دیٹ ریزن فار یو ٹو بی in a better state of mind right now? گو کہ باقی اشارے آپ کے قائد کے جو بیانات آ رہے ہیں جیل سے آپ کے لیڈر کے, سر وہ اتنے ہی خطرناک ہیں, وہ ابھی بھی نام لے کے للکار رہے ہیں اینڈ ہی از ٹیکنگ دیم آن. گو کہ آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ذرا قدرے کم ہو گئی ہیں, جو ایک کرٹیسزم تھا اور جو ایک آن سلاٹ ہوتا تھا وہ کم دکھائی دے رہا ہے. سو دیکھیے خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہے, اپنی انفارمیشن کی بیسس کے اوپر وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. ہم لوگ بیسیکلی اس وقت جو پارٹی ہے وہ ہم ایک ڈائلاگ کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فرینکلی. آئی بلیو کہ یہ جو 22 اگست سب کے ساتھ ایون ملٹری بالکل, بیکاز پاور ان کے پاس ہے. یہ ہمارا بلیف ہے. کیسے کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کس کو اسٹیبلشمنٹ سے کیسے کلٹیویٹ کرنے کی کوشش؟ دیکھیے ایک بریک تھرو تو چھوٹا سا ہوا ہے. 22 اگست کا جلسہ انہوں نے ہم سے انیشیٹو لے کے انہوں نے ریکویسٹ کیا جی کہ ہم اس کو پوسٹ پون کریں. اس کے بعد پچھتایا بھی عمران خان صاحب نے بہت کہ بھئی یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ریلکٹنٹ تھے وہ, سختی اور آگئی جیل کے اندر ان کے لیے ریلکٹنٹ تھے. پہلے سختی پہلے سے آ رہی تھی, ملاقاتیں اور کم کر دی گئیں. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان کے قریب کوئی نہیں آ سکتا, گٹر کے لڈ اٹھا دیے گئے. یہ ساری خبریں بھی آئیں نا باہر, جن کی تصدیق آپ لوگ بھی سب کر رہے تھے. بالکل بالکل بالکل, یہ تصدیق تو ہو چکی ہوئی ہے کہ جی اس قسم کی سچویشن ہے, لیکن سختی کبھی بھی کام نہیں. So how are you reaching out to the establishment right now? یہ بریک تھرو ہوا تھا اور اس کے بعد آج اس کا ایک پازیٹیو آؤٹ کم جو ہے ہمارے سامنے آیا ہے کہ جی ہمیں ان رائٹنگ مل گیا, جگہ کی بھی اپروول ہو گئی. اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. آئی لک ایٹ اٹ ایز اے پازیٹیو. مگر اگر یہ این او سی بھی ریووک ہو گیا then you're back to square one. No, I don't think کہ یہ ہوگا. سر بائی دا وے آج بل بھی پاس کرا دیا سینٹ سے 3 سال اور 3 سال اور 10 سال, اور اس کے بعد I don't know. یہ اب میں اس کے اوپر کیا بات کروں گا. یہ اس طریقے سے آپ ملک کے مسائل حل کریں گے کہ جی لوگوں کے بولنے کے اوپر پابندی لگا دیں گے آپ, اور وہ بھی ڈسکریمنیٹری طریقے سے. اسی شہر میں باقی سب پولیٹیکل پارٹیز اپنے احتجاج کر رہی ہیں, خاص کر مذہبی جماعتیں اپنا احتجاج کر رہی ہیں, کیوں نہیں روکتے ان کو؟ یہ صرف جو ریسٹرکشن ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے. یہ بل جو ہے یہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. بہت سارے ایسے بل ہیں جو کہ ڈسٹ بن میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی جن کو کہ مطلب سوچتا بھی نہیں ان کے بارے میں. اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی ون سچ تھنگ. آئی واز پرٹیکولرلی پینڈ ٹو سی کہ ایک ایسا شخص جو کہ خود لکھاڑی ہے, لکھتا ہے, اس نے یہ بل آج پیش کیا سینٹ میں. آئی تھنک آپ حساس طبیعت کے حامل ہیں, میں اس بات سے آگاہ ہوں, اینڈ یو ڈو فیل اے لاٹ مور دین ادرز ڈو. بٹ دا پوائنٹ از ہیئر سر کہ صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ کو این او سی مل گیا ہے, ابھی بھی خدشات ہیں کہ ریورس ہو جائے گا لاسٹ منٹ. صحیح ہے. پھر کیا حکمت عملی ہوگی؟ ڈو یو اسٹل مارچ فارورڈ؟ خان صاحب کی انسٹرکشن سے جلسہ کرنا, نو میٹر واٹ. نو میٹر واٹ یو ول مارچ فارورڈ. ان کی انسٹرکشنز کو میں ریپلیکیٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے جی جلسہ کرنا ہے. ہماری لیڈرشپ جو ہے دیٹ از انتظامیہ کو ہیڈ آن بھی لینا پڑے تو لیں گے. ہاں, ان کو وجہ نہیں کہ وہ ہمیں روکیں. کس وجہ سے این او سی اگر ریووک ہو گیا تو سر اب تو یہ کیوں ریووک ہوا؟ The question is they have done it پہلے 3 دفعہ کر چکے ہیں. ایک دفعہ کیا ہے, دوسری دفعہ ریکویسٹ کیا ہے. یس, سیکیورٹی خدشات کے اوپر بھی تھا, اس کے بعد ایک ریکویسٹ بھی تھی. بٹ یو نو اف دیر از اے سیکیورٹی اپریہینشن, کوئی ایسا خدشہ آ گیا, اور انفارچونیٹلی آئی انڈرسٹینڈ کہ موسٹلی یہ پولیٹیکلی ڈریون بھی ہوتی ہیں ان میں سے بہت انفارچونیٹلی, مگر اگر آ گیا what do you do sir? سنجانی چوک جو ہے وہ جو جی ٹی روڈ, جہاں جی ٹی روڈ اور ہمارے اسلام آباد کی روڈ کا سنگم ہے, اس سے تقریباً 7.5-8 کلومیٹر دور ہے ٹورڈز پشاور. تو یہ تو اسلام آباد کے امن و امان کو دور دراز سے بھی ٹچ نہیں کر سکتا نا. تو اٹس آؤٹ دیر ان دی بنڈاگس ایز دے سے. سو میرا نہیں خیال کہ کوئی سیکورٹی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. میرا اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس دفعہ ہمارا جلسہ ہو جائے گا, اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ پرامن طریقے سے جلسہ ہو اور ہم آگے بڑھیں. اس ڈائلاگ کے پروسیس کو اور آگے کلٹیویٹ کریں. اچکزئی والے ڈائلاگ پروسیس کو
سارے سب جو اچھا صاحب تو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نان سٹارٹر ہے نا, دوسرا تو ہے ہی نہیں کوئی نا, یا وجود میں نہیں ہے. میں نے عرض کی نا کہ یہ ایک لنک ہے, انہوں نے ہمیں اپروچ کیا, انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ یہ جلسہ آگے کر دیجئے, ہم نے جلسہ آگے کیا. اب آپ خوش فہمی میں بیٹھے رہیں گے کہ نیکسٹ وہ کوئی اپروچ کریں گے تو ہم بات کہیں چھیڑیں گے, یا کسی کو ٹاسک دیا گیا ہے؟ کچھ ہے, مطلب دیکھیے جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہا ہے کہ میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی انگیج کر رہا ہوں اور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انگیج کر رہا ہوں. وہ خواجہ آصف صاحب نے ایک ان کو ٹانٹ کیا تھا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کر رہے ہیں. So you know he has been authorized. Basically اب آپ کا all your bets are now with اچکزئی صاحب. It's a brilliant strategy ویسے رؤف صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں, it's a brilliant strategy. You know ہم کل یہ بات کر رہے تھے, you're creating buffers, جس سے آپ دیکھیں وہی چیز جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. انہوں نے 2-4 بندے چھوڑے ہوئے ہیں, 2-4 جو کہتے ہیں زبردست سب سے بات کرنی ہے, the likes of رانا ثناء اللہ and all, and 2-4 وہ ہیں جو کہتے ہیں ہرگز معافی نہیں ہوگی تو بات نہیں کریں گے, the hawks like احسن اقبال صاحب and خواجہ صاحب and everyone. You're doing the same sir. اچکزئی صاحب کو آگے کیا ہوا ہے, بات نہ بنی, مایوسی ہوئی, you can very well say کہ ہم تو پہلے دن سے نہیں چاہتے تھے اس لیے ہم آگے آ نہیں رہے تھے, ان سے کس نے بات کرنی تھی؟ 2 مین پلیئرز ہیں. دیکھیے ایک آپ نے اچکزئی صاحب کا نام لیا, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کو لیو آؤٹ نہ کریں, وہ بھی ہیں, ہی از دیئر اینڈ ہی از پلئنگ اے رول. وہ کوشش کر رہے ہیں بالکل ہم لوگ, اور یہی انہی کے تھرو ہوا ہے یہ جو you know that نا. سو بیسیکلی ہے, ہم لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. اچکزئی صاحب کا بریک تھرو ہو چکا ہوا ہے, رانا ثناء صاحب کنسیڈ کر چکے ہوئے ہیں, ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی اس کے تھرو نواز شریف صاحب نے وہ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, انہوں نے کہا تھا ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ڈینائی کریں جتنی مرضی, وہ ہمارے پاس ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کیجیے انکلوڈنگ پی ٹی آئی, انہوں نے یہ کہا ہے. سو اچکزئی صاحب ٹھیک کر رہے ہیں, کریں. اگر سبسٹینٹیو پروپوزلز لے کے آئیں گے تو خان صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم بیٹھیں گے, ڈسکس کریں گے اور آگے بڑھیں گے. This is the ultimate position, but in the meantime sir, جو جرم ہوا ہے 9 مئی کا, جو جرم ہوا ہے, جو پوسٹ ریٹائرمنٹ جنرل فیض کی ایکٹیویٹیز تھیں, اس سب کے حوالے سے جو ان کے پاس ناقابل تردید ایویڈنس ہیں جو ابھی بھی کلیکٹ ہو رہے ہیں ایز وی اسپیک, اس کی زد میں اگر عمران خان آتے ہیں, آپ کو ملٹری کوڈ دکھ رہا ہے, یو سینگ آئی سی اٹ, مگر یہ عمران خان کا خدشہ بھی آپ کو درست لگ رہا ہے, یا ڈو یو تھنک کہ یہ خدشہ ہی ہے صرف کہ بھائی یہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنائیں گے, میرے خلاف اپروور بنائیں گے؟ دیکھیے جیسے میں نے اس کا جواب آپ کو پارٹلی تو دے دیا ہے, میں فیل کرتا ہوں کہ ابھی وہ ساری ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آنی ہے, وہ میں بھی دیکھوں گا, باقی لوگ بھی دیکھیں گے. ہماری 9 مئی کے اوپر بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ امپاورڈ ٹرانسپیرنٹ, جب تک وہ نہیں ہوگا, دیکھیے جب تک جرم اور مجرم کو ڈیفائن نہیں کیا جائے گا, اس کے خلاف پروف سامنے نہیں آئیں گے, اس وقت تک تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس سے پہلے کسی کی شہادت کے اوپر یا کسی کی گواہی کے اوپر, میں آپ سے سیدھا سوال پوچھ لیتی ہوں, عمران خان صاحب کا یہ خدشہ جو ہے یہ فقط خدشہ ہے یا حقیقت پر مبنی ہے, اور عین ممکن ہے کہ جنرل فیض کو وعدہ معاف گواہ بنا دیا جائے گا؟ دیکھیے یہ خدشہ ہے اس وقت, لیکن یہ حقیقت بن سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بڑا کلیئر سا اس کا جواب ہے, بن سکتی ہے. انفارچونیٹ ہوگا, اٹ کین کریٹ پرابلمس, نہیں ہونا چاہیے. وقت ہے ریکنسیلیشن کا, وقت ہے بات چیت کا, وقت ہے ڈائلاگ کا, وقت ہے ملک کو اس گمبھیر جو ٹائمز ہیں اس سے باہر نکالنے کا. اور آپ کی ابھی بھی فرسٹ پرائرٹی ہوگی کہ یہ ڈسکشن براہ راست جو ہے وہ فوج سے ہو. ہم کہہ رہے ہیں سملٹینیسلی ہو رہی ہے. ہم نے ایک جو اپنا جو ہے وہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں, اور وہ بات چیت ان کی شروع ہو چکی ہے. سیاستدانوں سے آپ انڈائریکٹلی اچکزئی صاحب کے تھرو جا رہے ہیں, مگر فوج سے تو آپ براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں. ان آئیڈیل سچویشن وہ بات کرنا چاہتے ہیں, اسمال بریک تھرو, بٹ ابھی تک اس کا بہت کچھ ہونا باقی ہے. بہت بہت شکریہ. رؤف حسن ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کی گفتگو سنیے, ویری شارٹ بریک, وقفے کے بعد تجزیہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آنے کا شکریہ. پرسوں ادارہ جاتی موقف سامنے آیا, کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد اندرونی احتساب پر زور دیا گیا, اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے فوج کے احتساب کے دائرے کی وضاحت, کسی کو چھوٹ اور رعایت نہ بخشنے کی بات, اور بلا تفریق احتساب. بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ سینئر صحافی طلعت حسین موجود ہیں. طلعت صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا, تحریک انصاف جس کو کل تک انتشاری ٹولے سے تعبیر کیا جا رہا تھا, آج کا بیان کیا تسلی بخش جانے گی کہ فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار؟ فوج قومی فوج ہے, ہمارا کوئی سیاست یا سیاسی ایجنڈا نہیں. تو آپ نے بالکل صحیح کہا. شفٹ یہ ہے کہ براہ راست کوئی نام نہیں لیا گیا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً ہر پریس کانفرنس کے اندر 9 مئی کے حوالے بہت آپ کو ملتے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے فوج مخالف بیانیے کا تذکرہ جب بھی ہوتا تھا تو پھر ایک خاص گروپ کی بات ہوتی تھی, خاص گروہ کی بات ہوتی تھی. جب فارمیشن کمانڈرز کا اعلامیہ سامنے آیا تو اس کے اندر بھی ذکر کیا گیا. پھر اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنسز تھی اس کے اندر براہ راست 9 مئی کے تناظر میں سیاسی طور پر میسیجنگ کی جاتی تھی, جس کے اوپر پھر
PTI کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آتا تھا کہ تم کون ہو DGISPR، اور عمران خان تو تم سے پہلے بھی ملک کی خدمت کرتا رہا ہے اور تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، دیٹ سورٹ آف بیانیہ. چونکہ آج آپ کو براہ راست کوئی ریفرنس نظر نہیں آتا تو میرے خیال میں PTI کے لیے کوئی پروووکیشن یا ریڈ ریگ اویلیبل نہیں ہوگا. لیکن جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، اگر آپ بین السطور پڑھیں اور سنیں، اف یو بینڈ یور ایئر ٹو اٹ، تو جو فوج کہہ رہی ہے وہ یہ کہ اس ٹرائل کے زمرے میں اگر شواہد مزید ایسے ملے کہ کہیں پر فوج کے معاملات کو استعمال کیا گیا، وسائل کو استعمال کیا گیا، گٹھ جوڑ کہیں پر بنی، تو دین دی لا ول کک ان. تو مجھے تو تشریحی طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ پیغام جو ہے وہ PTI کے لیے بڑا واضح ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے صرف جنرل فیض کے معاملات تک محدود نہیں رہے گا. تو طلعت صاحب، عمران خان کو گہرا خدشہ ہے کہ جنرل فیض کو وعدہ معاف گواہ پروور کے طور پر پیش کیا جائے گا، ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا، اور یہ بھی کہ فوجی تحویل میں دے دیا جائے گا ان کو. لاہور ہائی کورٹ بھی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست جمع کرا دی ہے. یہ خدشہ کیوں ہے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں، آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ 10، 11، 12 اگست کے جو بیانات ہیں جب جنرل فیض کا معاملہ سامنے آیا، اس کے اندر پہلے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا جی کہ یہ تو اندرونی معاملہ ہے اور اس کو خوشائند قرار دیا. عمران خان بھی کندھے اچکاتے ہوئے آپ کو نظر آیا کہ جی فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اچھی بات ہے. پھر بیچ میں انہوں نے ایک جملہ کہا جس میں ایک اور بیان میں کہ جی یہ تو ہمارا اثاثہ ہے جن کو ضائع کیا جا رہا ہے، لیکن اچھی بات ہے فوج کا ٹرائل. سو ان اے وے میرے خیال میں پہلے 3-4 دن تو دے ور شرگنگ دیئر شولڈر کہ جی ڈزنٹ ریلی میٹر. جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی اتنا برا سیاسی سٹینس نہیں تھا، لیکن جب ان کو اس معاملے کی سنجیدگی کا احساس ہوا کہ جنرل فیض ممکنہ طور پر چونکہ عینی شاہد ہیں اور ان کے فنگر پرنٹس بہت سارے معاملات پر موجود ہیں، اگر انہوں نے بولنا شروع کر دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو میرے خیال میں جب یہ حقائق کا یہ زاویہ ان کے سامنے آیا تو پھر تھوڑی سی پینک ہوئی، اور اس حد تک پینک ہوئی کہ انہوں نے پٹیشن ایسی داخل کی. جو اس معاملے کی سنجیدگی کا احساس ہوا مہر، تو پھر میرے خیال میں پینک بٹن جو ہے وہ زیادہ پریس ہونا شروع ہوا. آپ کی کیا معلومات ہیں طلعت صاحب؟ ایسے شواہد موجود ہیں لنکنگ عمران خان 9 میں اور جنرل فیض؟ فوج کا اپنی پریسٹیج اس کے اندر انوالو ہے. پریسٹیج شخص کی نہیں ہے، پریسٹیج اس عہدے کی ہے جن عہدوں پر وہ فائز رہا. وہ DGISI رہا، وہ کور کمانڈر رہا، اس نے GHQ کے اندر ایک اہم پوسٹ لی، وہ DGC رہا. تو ایسے شخص کا جب آپ ٹرائل کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس شواہد بے شمار ہونے چاہیے، انکنٹروورٹیبل ایویڈنسز ہونے چاہیے. تو ایک تو آپ منطق کو استعمال کر سکتے ہیں جاننے کے لیے کہ جب آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے جس کے حوالے سے فوج کی اپنی پریسٹیج، اگر وہ ٹرائل مس ٹرائل ہوتا ہے، پریسٹیج کے اوپر دھبا آئے گا، اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد اپیل کے معاملات بھی ہیں. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ واقعتاً جو ڈھیل دی گئی، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جنرل فیض کو ریٹائرمنٹ کے بعد کافی ڈھیل دی گئی تاکہ وہ اپنے فنگر پرنٹس خود واضح کرتے رہیں. بہت ساری جگہوں پر ان کی کانورسیشنز موجود ہیں، جن لوگوں کے ساتھ کانورسیشنز وہ کر رہے تھے میری معلومات کے مطابق ان میں سے خود بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جا کر بات بھی بتا رہے تھے کہ کانورسیشنز کیا ہو رہی ہیں. تو ایویڈنس کا ٹریل جو ہے وہ بہت ہی تگڑا ہے، اور یہ صرف ایک شخص تو نہیں کر رہا تھا. ان کے پاس مڈل پرسنز موجود تھے جن کے ساتھ انگیج کر رہے تھے، اور مڈل پرسنز کسی کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوتے ہیں، تو ایک پورا نیٹ ورک آپریٹ کر رہا تھا. اور سر کیا امکانات ہے کہ جنرل فیض عمران خان کا نام لیں گے؟ بہت واضح امکان ہے، بہت واضح امکان ہے، کیونکہ جو شواہد ان کے سامنے رکھے جائیں گے اس کے بعد شاید انکار ممکن نہ ہو. طلعت صاحب، جنرل فیض کو تقریباً 1 ماہ قبل 12 اگست کو حراست میں لے لیا گیا تھا. شواہد کا خلاصہ جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد پری ٹرائل رپورٹ ہے وہ فائنلائز ہوگی، پھر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے وہ آفیشلی اس کا آغاز ہو جائے گا. اٹس اے میٹر آف ڈیز. DGISPR کا یہ کہنا تھا آج کہ پاک فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. جنرل حمید کا کورٹ مارشل تفصیلی تحقیقات کی بنیاد پر ہوگا، ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ہوگا. کیا عمران خان کا بھی ملٹری ٹرائل اب آپ کو زیادہ ریئلسٹک یا ممکنات میں دکھ رہا ہے؟ ممکنات سے زیادہ دکھ رہا ہے مجھے، کیونکہ اگر آپ نیٹ ورک کی بات کریں تو جنرل فیض ظاہر ہے پتنگ بازوں کا نیٹ ورک تو نہیں چلا رہے تھے.
وہ سیاسی طور پر ایک بہت بڑا داؤ کھیل رہے تھے، اور اس داؤ کا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ اپنے علاوہ عمران خان ہی ان کا بینیفیشری ہے. اور جس طریقے سے مجھے ویسے اس پر بھی حیرت ہوئی ماہر کہ جس طریقے سے مسلسل عمران خان نے اپنی تمام تاریخ کے خلاف جاتے ہوئے جنرل فیض کا دفاع کرنا شروع کیا بہت عرصہ پہلے کہ جی وہ تو بڑے زبردست آدمی تھے اور وہ تو بہترین آدمی تھے، اور پھر اثاثہ بھی بن گئے ان کے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گٹھ جوڑ بڑا گہرا تھا. عمران خان کی کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جب لوگ ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہتے تو ان کو وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں، لیکن جنرل فیض کے لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا. مگر طارق صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا کہ فوج کا خود احتسابی کا نظام بڑا ٹھوس ہے، انتہائی جامع، شفاف اور ٹائم ٹیسٹڈ ہے، پھر بھی کیا ایک سابق وزیر اعظم کا ملٹری ٹرائل آسان ہوگا؟ مہر یہ بہت بڑا سوال ہے. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی طور پر ہڑبونگ بڑھے گا، ہنگامہ بڑھے گا. بین الاقوامی طور پر عمران خان کا جو نیٹ ورک ہے وہ اس کو ایک بہت بڑے بین الاقوامی ایشو میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو فوج کا ڈٹرمنیشن بہت طریقوں سے ٹیسٹ ہوگا. اندرونی طور پر جو کورٹس ہیں، ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے معاملے کو دوبارہ سے سامنے رکھا جائے گا. آلریڈی وہ کورٹ کی نظر میں ہے، تو اٹ ول ناٹ بی ایزی. سو ان اے وے یہ پیشنس کا بھی ٹیسٹ ہوگا، یہ بیانیے کا بھی ٹیسٹ ہوگا، یہ ایویڈنس کا بھی ٹیسٹ ہوگا، لیکن یہ سیدھی لکیر نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کر دیا اور اس کے بعد یہ ہو گیا اور سب نے مان لیا. آئی ڈونٹ تھنک اگر کسی نے ایسا مفروضہ بنایا ہوا ہے تو اٹ ول ناٹ بی نیٹ اینڈ کلین اینڈ ایزی. بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی. کٹھن مرحلہ ہے جسے عبور کرنا ہے، جبکہ دوسری جانب کراچی یونیورسٹی کی جانب سے جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری منسوخی اور بعد ازاں پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد کی رہائی، اور آج سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے یونیورسٹی کا ڈگری منسوخی کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. ایک جوڈیشل پش بیک بہرحال دکھائی دے رہا ہے. لگ رہا ہے کہ جوڈیشری کمر کس کے فودرون کھڑی ہو چکی ہے. لیکن ناظرین، کل اہم ترین دن ہے. گزشتہ سال چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 4 رکنی بینچ نے نیب ترمیم کو کالعدم قرار دیا تھا. عدالت نے سیاستدانوں کے 50 کروڑ مالیت سے کم کرپشن کیسز دوبارہ نیب کو منتقل کر دیے تھے. سپریم کورٹ نے بے نامی کی تعریف آمدن سے زائد اثاثوں اور بارے ثبوت استغاثہ پر منتقل کرنے کی نیب ترمیم کالعدم قرار دیتے ہوئے عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال کر دیے تھے، اور عدالت کے اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت انٹرا کورٹ اپیل دائر کر چکی تھی. اس اپیل پر 6 جون کو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور یہ فیصلہ اب کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سنائے گا. اس کیس میں عمران خان بھی پیش ہوئے تھے اور بعد ازاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ہی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.